بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر یعنی جب ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، یہ معراج کا سفر تاریخی اسلام کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عجیب معجزہ ہے، جسے ہم نے کسی نہ کسی ویڈیو میں دیکھا اور سنا ہوگا، اور ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے بیان کیا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خوبصورت تحفے کون سے دیے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، معراج کے اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ کیسے پیش آیا، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ معراج کا واقعہ مستند روایت کے مطابق رجب کی 27 تاریخ سن 1190 کو پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 سال 9 مہینے 28 دن تھی۔ یہ سفر 3 سفر ہے۔ ایک سفر حرم سے بیت المقدس تک، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ دوسرا سفر بیت المقدس سے 7 سماوات تک، اسے کہتے ہیں معراج۔ اور تیسرا سفر 7 سماوات سے لے کر لامقام تک ہے، اس کو کہتے ہیں اعراج۔ اسراء کے لغوی معنی ہیں رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاح کے معنی شریعت میں اسراء کے معنی ہیں رات کے ایک حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک براق پر تشریف لے جانا۔ یہ زمینی سفر تھا، چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے۔ عروج کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، معراج کے معنی سیڑھی اور زینے کے ہیں۔ اصلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور زمینوں و دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے پہلے کوئی انسان نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ واقعہ اسراء معراج و اعراج 4 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ نے کچھ ایسے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر اسراء معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ سفر معراج میں کیا واقعہ امور کس طرح پیش آئیں، اس کی تمام تفصیلات اور کیفیت یوں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کے متعلق 2 روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد مسجد حرم میں تشریف فرما تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر پر تھے، جو ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، وہ آپ کے چچا کا گھر ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں جبریل علیہ السلام آئے، آپ سے کہا کہ آج رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر یاد کیا ہے، آپ کا سفر سماوات ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو لے گئے حرم شریف میں زمزم کی کنویں پر، وہاں اور کچھ فرشتے بھی موجود تھے۔
آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک تستری میں حکمت اور ایمان لے کے آئے تھے، وہ آپ کے سینے اور دل میں بھر دیا گیا اور پھر دوبارہ سلائی کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسم میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور خچر سے بڑا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہیں، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام اور 77,000 فرشتے آپ کے ساتھ بیت المقدس تک ساتھ رہے۔ راستے میں آپ کا گزر ایک ایسی زمین سے ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ کی اگلی منزل طور سینہ تھی، یہاں بھی آپ نے شجرہ طور کے پاس 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم جلد 2 فضائل موسیٰ۔ آپ نے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی، وہ آپ کو یوں پکار رہی تھی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، اس کو جواب نہ دینا۔ پھر آپ کچھ آگے کی طرف بڑھے اور اس بڑھیا کی آواز ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، ما ہی جبریل؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہی الدنیا لو عجبتہا گوت امتکا، یہ دنیا تھی، اگر آپ جواب دے دیتے تو پوری امت بہک جاتی۔ اور پھر تیسری منزل بیت اللہ تھی، یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو بہت رش معلوم ہو رہا تھا، باہر بہت ساری سواریاں کھڑی تھیں۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جمیع انبیاء و مرسلین آج یہاں آپ کے لیے جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بھی سواری باندھ لی گئی اور میں جبرائیل کے ساتھ اندر تشریف لے گیا۔ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ پوری بھری ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی صف میں حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام موجود تھے۔ یہ اولین انبیاء میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دوسری یا تیسری صف میں جگہ خالی تھی تو میں وہاں جا کر بیٹھ گیا اور جبرائیل کو دیکھا کہ وہ ایک نیا مصلی لا کر آگے بچھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مطمئن تھا کہ اگر نماز کا وقت ہوا تو آدم علیہ السلام بڑے ہیں، نوح آدم ثانی ہیں، ابراہیم اکثر انبیاء کے جد و امجد ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو جبریل علیہ السلام نے آپ سے آ کر فرمایا، آپ آگے ہو جائیں، آپ نماز پڑھائیں، یہ تو آپ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ کو اس لیے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ جب آپ مسجد سے تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کے باہر آسمان تک زینہ لگا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جسے باب حفظ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ نسل انسانی کی بانی یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے انہیں سلام کیا
انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کا الفاظ استعمال کیا۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں طرف دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہیں، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں دو نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔